15 مئی کی تاریخ جب جب آتی ہے یوم نقبہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اس دن کو۔ نقبہ کہتے ہیں ایک بڑی تباہی کو، کیٹسٹروف، اپنے آپ میں ایک ایسی تباہی جس نے ایک پورے ملک کو تاراج کر کے رکھ دیا، وہاں کی پوری آبادی کو ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور جب جب یہ دن آتا ہے، فلسطینی کسی بھی ملک میں رہتے ہو ایک یوم احتجاج مناتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کارڈ بورڈ اور پٹھوں سے بنی ہوئی چابیاں لیتے ہیں اور مظاہرہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم ضرور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے وہ دن آئے گا جب وہ غصب شدہ علاقے جن پر اسرائیل قابض ہوا ہے ایک مرتبہ پھر ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ یوم نقبہ کا پیغام ہمت و حوصلے کا پیغام ہے، یوم نقبہ کا پیغام عظیمت کا پیغام ہے، یوم نقبہ کا پیغام اسرائیل کے ناجائز تسلط کو ناجائز سمجھنا اور اسے کبھی بھی قبول نہ کرنے کا پیغام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی ہی آیت، اور عام طور پر جب معراج کے واقعے کے ضمن میں باتیں کہی جاتی ہے تب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ اب تو واقع معراج والی بات نہیں ہے، تو پھر بھی آج اس آیت کو ہم نے اپنی گفتگو میں کیوں لایا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح سے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گیا ایک رات، اپنے بندے کو لے گیا ایک رات، کیونکہ عبد کا لفظ آیا ہے لہٰذا اس کی رعایت کرتے ہوئے پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد کی طرف، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے کچھ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 2 مساجد کا تذکرہ آتا ہے بنی اسرائیل کی اس آیت کے اندر میں، ایک تو مسجد حرام اور دوسری مسجد کے سلسلے میں یہ الفاظ آتے ہیں الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، دور کی مسجد، اور اس دور کی مسجد کے ماحول کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ یہ کہ ہم نے اس کے ماحول کو برکت دے رکھی ہے۔ تو یہ دور کی مسجد کون سی ہے؟ اور ہم جانتے ہیں، بلکہ ہمارا بچہ اس بات سے واقف ہے الحمدللہ، کہ معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا اور پھر عالم بالا کا سفر جو ہے وہاں سے شروع ہوا۔ مسجد اقصی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام گزرے ان کی امامت فرمائی، اور بھی مزید درجات بلند ہے جو اس سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئے۔ تو مسجد حرام اور مسجد اقصی، ان 2 مساجد کا تذکرہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں آتا ہے۔ مسجد اقصی جس ملک میں واقع ہے اسے فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج اگر آپ نے اس پروموشن کے اوپر نگاہ دوڑائی ہوگی جو اس خطبہ جمعہ کے سلسلے میں نشر کیا گیا تھا، واٹس ایپ گروپس پر ڈالا گیا تھا، اس میں یہ بات آئی ہے کہ آج یوم نقبہ کے سلسلے میں چند ایک باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے۔ اول تو یوم نقبہ سے ہماری واقفیت ہی کتنی ہے، ہم یہ تک نہیں جانتے کہ یوم نقبہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت و حیثیت ہے، لیکن جانیں گے انشاءاللہ، اور جاننے کے بعد میں مزید جانکاری بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب سا واقعہ ہے کہ ایک اپنا ملک جس کا اپنا پرچم، جس کی اپنی حکومت، جس کی اپنی جغرافیائی حدود بندیاں تھی، اور جس کا وجود کئی سالوں سے تسلیم شدہ رہا، ملک فلسطین، جس کے تعلق سے اگر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم بھومی رہی۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین ہے فلسطین کا علاقہ. ہمیں یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نمرود کے ملک سے نکل کر کعبۃ اللہ کی طرف آنے کا حکم دیا تو اس وقت آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا اور لوط علیہ السلام کو فلسطین کی طرف بھیجا. تو اسلام فلسطین کے اندر میں گزرے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت لحم کا جو علاقہ ہے، جو شہر ہے، وہاں پر ہوئی تھی. اور ہم جانتے ہیں کہ تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین دین اسلام رہا. یہ الگ بات ہے کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا امام، اپنا پیغمبر جانتے ہیں، بلکہ یہود نے تو آگے مزید غلو کرتے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تک کہا تھا. تو بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دین اسلام ہی رہا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ، اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، اور اس میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیشوا قرار دے رکھا ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اشما پیشوا بھی قرار دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں. تو یہ غلو سے پاک دین اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو یہی تعلیمات لے کر آئے تھے، ایک وحدہ لا شریک کی پرستش، اور اس بات کی تعلیم کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں تو میری پیروی کرو. یہ تعلیمات عام رہی تمام تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں. لیکن جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، لوگوں نے ایک مرتبہ پھر شرک کو اختیار کیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی تو حیات میں ہی گوسالہ پرستی شروع ہو گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں رہی ہے. آپ دیکھیے، اصل دین اپنی اصل کے اعتبار سے اسلام ہی رہا. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں یہود نے یہودیت ایجاد کی اور عیسائیوں نے عیسائیت کی داغ بیل ڈالی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بسخ کر کے اپنی منمانی باتوں کو دین میں لا کر کے نئے ادیان کے وجود میں آنا، یہ انسانی تاریخ کا ایک حصہ رہا ہے. حضرت لوط علیہ السلام سے ہمارا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. یہی فلسطین کا علاقہ اور بیت لحم کا وہ شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور قرآن کی تعلیمات سے ہم یہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیرووں کو جس دین کی طرف بلایا وہ دین اسلام ہی تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ نبینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد میں پادریوں نے، عیسائی فریسوں نے اور عیسائی مذہبی پیشواؤں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو خلط ملط کر کے رکھ دیا. یہاں تک کہ وہ انجیل مقدس جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحیوں پر مشتمل تھی، اس میں بھی اپنی منمانی باتیں شامل کر دی. لہٰذا دین مسخ ہو کر کے رہ گیا. اور وہی علاقہ جو کل تک مسلمانوں کی اکثریت والا تھا وہ عیسائیوں کے زیر نگیں ہو گیا. جب مذہب تبدیل کر کے لوگوں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا تو پھر وہاں عیسائی ہو گئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور آتا ہے جب فلسطین ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے تسلط میں اور مسلمانوں کی تولیت میں آ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے
فلسطین کے مفتوح ہونے کی، فلسطین کے ایک مرتبہ پھر اسلامی ریاست میں شامل ہونے کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن اب ان کا بیان مقصود نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین ایک مرتبہ پھر اسلامی مملکت کا ایک حصہ بنا۔ اب یہاں سے ہم لوگ آگے چلتے ہیں، ایک مرتبہ پھر فلسطین ایک بین الاقوامی سازش کے تحت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور اللہ غری کے رحمت کرے، درجات بلند کرے سلطان صلاح الدین ایوبی کے، کہ جن کے زمانے میں ایک مرتبہ پھر فلسطین کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد میں ایک اور بین الاقوامی سازش، وہ ملک جو تسلیم شدہ، جو دنیا کے نقشے کے اوپر باقاعدہ اپنی ریاست، اپنی راجدھانی اپنے پرچم کے ساتھ میں دکھائی دیتا ہے، ایک بین الاقوامی سازش کے تحت فلسطین کے اندر میں دنیا کے مختلف علاقوں سے، اور خاص کر دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جو یہودی ڈسپلیس ہو گئے تھے، ان لوگوں کو لا کر کے وہاں آباد کر دیا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کو اپنے ملک سے، اپنی ریاست سے، اپنے گھروں سے بے دخل کر کے پناہ گزین بننے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اور آج کی صورتحال ہم جانتے ہیں، کبھی جنگ کے ذریعے سے، کبھی قانون سازی کر کے، کبھی زور زبردستی سے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر آج ایک اندازے کے مطابق دنیا کے اندر میں قریب 6.14 ملین فلسطینی پناہ گزینوں کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ ایک پورا کا پورا ملک، ایک چھوٹی سی مغربی پٹی اور اس کے علاوہ غزہ کو اگر آپ چھوڑ دیں تو یہ دو علاقوں کے علاوہ فلسطین کے قریب 87 سے زائد فیصد علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ 15 مئی 1948 یہ وہ دن ہے جب کہ اسرائیلی مملکت کا یا ریاست اسرائیل کا باقاعدہ قیام عمل میں آتا ہے۔ اس بات کا بین الاقوامی سطح پر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اسرائیل اس دنیا کے اندر میں ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے، اور سب سے آگے بڑھ کر دنیا کی سپر پاورز اور دیگر تمام تر ممالک یکے بعد دیگرے اسرائیل کو ریکگنائشن اور منظوری دیتے چلے جاتے ہیں۔ ریاست اسرائیل ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ گو اس طرح سے معلوم پڑتا ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش نے ایک پورے کے پورے ملک کو نگل لیا۔ کوئی ایک علاقہ، کوئی ایک ریاست، کوئی ایک قطع اراضی کے اوپر کوئی قابض ہو جائے سمجھ میں آتا ہے، اور یہاں تو یہ ہوا کہ ایک پورا ملک صرف چند فیصد حصے کو چھوڑ کر ایک نئے ملک کا وجود وہاں پر آتا ہے، اور ظلم کی بنیاد پر قائم اس ملک کو بین الاقوامی منظوری بھی مل جاتی ہے۔ آج بھی فلسطینی دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر میں پناہ گزینوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کئی ایک ایسے بھی جو ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے ہیں، لیکن سلام ہے ان جیالوں پر، ان چند لوگوں پر جن کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ظلم کی بنیاد پر قائم ہوئی اس ریاست کو بزور تسلیم کرانے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا، بلکہ پڑوسی ممالک نے تو اس بات کو قبول کر بھی لیا کہ ہم اسرائیل کو بحیثیت ریاست تسلیم کرتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کا آج بھی معاملہ بالکل مختلف ہے۔ 15 مئی کی تاریخ جب جب آتی ہے، یوم نقبہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن کو نقبہ کہتے ہیں، ایک بڑی تباہی کو، کیٹسٹروف، اپنے آپ میں ایک ایسی تباہی جس نے ایک پورے ملک کو تاراج کر کے رکھ دیا۔ وہاں کی پوری آبادی کو ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور جب جب یہ دن آتا ہے، بین الاقوامی سطح پر فلسطینی کسی بھی ملک میں رہتے ہو ایک یوم احتجاج مناتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کارڈ بورڈ اور پٹھوں سے بنی ہوئی چابیاں لیتے ہیں اور مظاہرہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم ضرور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں ظلم کی بنیاد پر، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے وہ دن آئے گا جب وہ غصب شدہ علاقے، وہ غصب شدہ اراضیاں اور وہ گھر جن پر اسرائیل قابض ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ یہ ان کا عزم ہے، یہ ان کا حوصلہ ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کی پشت پناہی جس ملک کو حاصل ہے، وہ ظلم کرنے کا کوئی بہانہ نہت فلسطینیوں کے اوپر نہیں بھولتا۔
بلکہ کوئی بہانہ ایسا نہیں جو وہ تلاش نہ کرتا. مختصراً یہ کہ گو کہ اب صرف 2 ہی علاقے ان لوگوں کی تولیت میں، ان کے تسلط میں ہیں. ایک تو مغربی بینک یا ویسٹ بینک جسے کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے غزہ پٹی. لیکن جب جب کوئی طاقت للکارتی ہے، ان کی ناموس پر، ان کی جانوں کے در پہ آزار ہو جاتی ہے، ان کا انخلا کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کہ چند ایک لوگ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوت و طاقت بخشی ہے، یہ فئتن قلیل، یہ چھوٹا سا گروہ ایک فئتن کثیر، ایک بڑے سے گروہ کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جنگ ہے، آپ دیکھیے، جانے کام آتی ہے، عمارتیں منہدم ہوتی ہے، ایک سویلائزیشن ہے جو تباہ و تاراج ہو جاتا ہے. لیکن ہمت کے ساتھ میں اس کو لڑنا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوتیں یہ چاہتی ہے کہ اس ناجائز وجود کو آپ تسلیم کر لیں، لیکن باوجود اپنی کم مائگی کے، اپنی قوتوں کی کمی کے، آج تک اسرائیل کو فلسطین نے تسلیم نہیں کیا. اور تسلیم کرے بھی کیوں کر؟ آپ میرے گھر پر آ کر قابض ہو گئے، مجھ کو زور زبردستی کر کے اپنے گھر سے نکال دیا، اور ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے قبضے کو میں جائز مان لوں؟ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ کے ناجائز قبضے کو جو آپ نے مجھ کو گھر سے بے دخل کر کے قائم کر لیا ہے، اس کو میں جائز کیسے قرار دوں؟ کہتے ہیں کہ امن و آشتی کے لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی. وہ امن و آشتی ہی کیا مطلب کی؟ ایک غیور قوم، ایک ایسا انسان جو غیرت والا ہے، اس کے لیے کیوں کر ممکن ہے کہ وہ ایک پورے کے پورے ملک کو ہضم کر جانے کا کسی کو موقع دے؟ تو یہ دن جب بھی آتا ہے، 15 مئی کا دن، فلسطینی جو ہے اپنے مظاہروں کے ساتھ میں نظر آتے ہیں. یہ اس بات کے ارادے کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بعد بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے. ہم اپنی جو کچھ بھی قوت حاصل ہے، بھلے ہی دنیا کے تمام تر ممالک اوطان ہم سے آنکھیں پھیر لے، لیکن ہم اللہ کی مدد و نصرت کے پیش نظر اپنی بات پر ڈٹے رہیں گے. اور چونکہ ہم اپنی بات میں حق بجانب ہیں، لہٰذا کسی کے ظلم سے، کسی کے جور کے ہتھ کھنڈے سے ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ اسرائیل کے ناجائز وجود کو ہم تسلیم کر لیں. یہ وہ سرزمین ہے میرے بھائی جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا، اس کی ترویج اور اشاعت کا کام کیا ہے. یہ سلسلہ حضرت لوط علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا. یہ تاریخ سینکڑوں سالوں کی نہیں، یہ ہزاروں سال پر مشتمل تاریخ ہے. اور اس اعتبار سے اس ملک کے اندر میں آپ کا حق جو ہے سب سے پہلا ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی سمجھتے چلیں کہ آج بھی ہر اعتبار سے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا جائے کہ وہ اسرائیل کے ناجائز وجود کو تسلیم کر لیں. سیٹلمنٹس کہتے ہیں، نئی نئی بستیاں بسائی جاتی ہے یہودیوں کے لیے، اور ان نئی بستیوں کو بسانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ عربوں کی جو زمینیں ہیں ان کو غصب کیا جاتا ہے، زور زبردستی کر کے ان کی زمینیں ان سے خالی کرائی جاتی ہیں، اور وہاں پر یہودیوں کو لا کر کے بسایا جاتا ہے. بحیثیت خود ریاست اسرائیل کے اندر میں بھی ڈسپلیسڈ عربوں کی اپنی ایک تعداد ہے جو اسرائیلی ریاست کے تحت رہتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جن میں باقاعدہ اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ چونکہ وہ عربیوں نسل ہیں، ان کے ساتھ میں ہونے والے امتیاز کو جائز قرار دیا جاتا ہے. 50 کے قریب قوانین ایسے ہیں جہاں عربوں کے ساتھ میں امتیازی سلوک کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے. آپ کے یہاں پر قانون تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جو قانون کے نام نہاد رکھوالے ہیں وہ قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ روز خبریں آپ تک پہنچتی ہیں. ہوش مند رہیں. آپ دیکھیے، جو اپنے استتو کے تعلق سے، اپنے وجود کے تعلق سے ہوش مند رہتے ہیں، ان کے وجود کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا. جو اپنے آپ کو زمانے اور ہوا کے حوالے کر دیتے ہیں، ہوا اپنے ساتھ میں ان کو بہا کر لے جاتی ہے.
لہٰذا ہوش مند رہیں، گزرے ہوئے ملکوں کی تاریخ کے ذریعے سے اپنے آپ کے لیے بھی کوئی لاہ عمل تلاشنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، لیکن آپ کی اپنی تدبیر بھی ضروری ہے، اور اس تدبیر کے ساتھ میں اگر اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہے اس ملک میں آپ کی باعزت اور پروقار بقا، ایمان اور یقین سے بھرپور بقا ہمیشہ جو ہے امکانات باقی رہیں گے، ممکن رہے گی۔ لیکن صورتحال کا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کوئی بات نہیں بنتی، عمل فہم لازم ہے، یقین محکم ضروری ہے، اور عملی زندگی کے اندر میں جو انتھک کوششیں ہیں وہ کوششیں بھی لازم آتی۔ یوم نقبہ کے تعلق سے یہ پیغام ہے جو فلسطینی دنیا کی تمام تر کچلی ہوئی اقوام کو اور نسلوں کو دیتے ہیں۔ حوصلے کی تاریخ، عظیمت کی تاریخ، ایک ایسی تاریخ جو ایک دبی ہوئی اور کچلی ہوئی قوم کی تاریخ نہیں ہے۔ ہاں ہم مفتو ہوئے ہیں، ہاں ہم ہمارے اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ہمارا حوصلہ نہیں کھولا ہے، ہم نے ہمارا حوصلہ نہیں کھویا ہے، ہماری نفری تھوڑی ہے، ہمارے راکٹس تمہارے آئرن ڈوم کو پار کر کے جانے سے کبھی کبھی قاصر بھی رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایک تمہاری ریاستوں کی زمین پر گرتے بھی ہیں۔ لہٰذا کوشش کرتے ہیں، آپ دیکھیے جس قدر حیثیت حاصل ہے، جس قدر قوت حاصل ہے، اور یقین جانیے کہ بیت المقدس، مسجد اقصی مسلمانوں کے سجدوں سے آج بھی آباد ہے۔ مسجد اقصی کے اندر میں باقاعدہ نمازوں کی ادائیگی ہوتی ہے، وہ علاقہ جو مسلمانوں کے زیر تولیت ہے۔ رمضان کے اندر میں جیسے آپ اپنی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد اقصی کے اندر میں فلسطینی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ تیسرا حرم شریف ہے جو مسجد نبوی اور مسجد حرام کے بعد میں آتا ہے، اور جس کے اندر میں نماز پڑھنے کی فضیلت وہی بیان ہوئی ہے کہ جہاں مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی بھی یہی صورتحال ہے، اور بجا طور پر وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان امکانات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یوم نقبہ کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب تو معلومات کا ذخیرہ آپ کے پاس میں موجود ہے، گوگل کے اوپر جانے کے بعد میں نقبہ اس قدر لکھ دیجئے، نقبہ کے ساتھ فلسطین کو، پیلسٹین کو جوڑ دیجئے، ساری کی ساری معلومات آ جاتی ہے۔ لیکن ایک بات کا انتباہ دینا چاہوں گا، معلومات ہے، کوئی معلومات ایسی بھی جو حقیقت پر مبنی ہے، کوئی معلومات ایسی بھی جو بے حقیقت ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہوگی کہ گیہوں سے گھن کو الگ کرنا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ان سورسز پر جائیے جو آپ کے اپنے ہیں، جن کے تعلق سے آپ کا یقین ہے کہ یہ لوگ حقیقت بیانی سے کام لیں گے، حق بیانی سے کام لیں گے، دروغ گوئی نہیں کریں گے۔ انفارمیشن کے اس دور کے اندر میں مس انفارمیشن کا بھنڈار موجود ہے، آپ دیکھیں وہ چیز آپ لیں گے اس اعتبار سے کہ یہ حقیقت ہے، یہ مبنی بر حق بات ہے، لیکن نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہوش مند ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں معلومات لینی ہے ان ذرائع سے جو قابل اعتبار ہیں۔ یورپی ذرائع سے اگر معلومات لینے کی کوشش کریں گے تو معلومات کم ہاتھ میں آئے گی، جھوٹ زیادہ ہاتھ لگے گا۔ لہٰذا ہوش مند بنیے، یوم نقبہ کے تعلق سے جانیے، فلسطینیوں کی تاریخ سے واقف رہیے، خود اپنی تاریخ کے اوپر بھی نظر رکھیے، وہ تاریخ جو بدلی جانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہوش مند بنیے، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ کو خود کوشاں ہونا ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی کو بھی مت بھولیے، ورنہ لوگ حقوق کے مانگنے پر تو بہت اصرار کرتے ہیں، لیکن فرائض کی ادائیگی کا موقع جب آتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیں، رب تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعائیں آسمانوں کا سینہ چیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی کوششوں میں جہاں کوششوں کو دخل رہا، وہاں رب العزت کی مدد و نصرت کو بڑا دخل رہا۔ ہمت اور حوصلہ ایسی چیز ہے جس کو کبھی نہ کھونا ہے، دماغ ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی معاف ہونے نہیں دینا ہے۔ کہتے ہیں آدھی جنگ ذہنوں میں جیتی جاتی ہے، آدھی جنگ ذہنوں میں جیتی جاتی ہے۔ جہاں ذہن معاف ہو گیا،
جہاں ذہن مغلوب ہو گیا، جہاں ذہن نے سوچنا چھوڑ دیا، تب تو پھر آپ کے مخالف کو آپ پر قابو پانے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ یوم نغبہ کا پیغام ہمت و حوصلے کا پیغام ہے، یوم نغبہ کا پیغام عظیمت کا پیغام ہے، یوم نغبہ کا پیغام اسرائیل کے ناجائز تسلط کو ناجائز سمجھنا اور اسے کبھی بھی قبول نہ کرنے کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت دے گا، اللہ تعالیٰ موقع عنایت کرے گا اس کے چاہے، اور وہ موقع کے ذریعے سے صلاح الدین بھی زندہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہے، اور امت بحیثیت امت مسلمہ زندہ ہے، اور اللہ رب العزت پر اس کا بھروسہ اور توکل بھی ہے، ایمان اور یقین بھی ہے۔ ہمتیں زندہ رکھیے، حوصلوں کو نئی زندگی دیجیے، اور آگے بڑھ کر کے اپنے حقوق کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش، اپنے فرائض کی ادائیگی کی بھی تمنا اور جستجو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خیر و عافیت بھی بخشے، ایمان و اسلام بھی عنایت کرے، اور اس دنیا کے اندر میں ہماری پروقار بقا، ہماری ایمان و یقین سے بھرپور بقا رب تعالیٰ یقینی بنا، آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اور آج بھی۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔